لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بآواز بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور من نور الله دیروں سے درگستان سرا کہ ہمت دیانے خوشنوا بڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کاشف کجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی بکو یہ بلبلیں بھی بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بول کرتی تھی چرچا صوب حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ
صلاۃ کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم جو مسجد میں تشریف فرما ہے، جو راستوں میں ہے، گھروں میں ہے، سبھی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل سبھی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سبھی کو مالک لم یزل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و ذکار کرنے والا اور محبوب علیہ السلام کی محبت میں مرنے والا اور جینے والا بنائے۔ کیا دو سبحان اللہ۔ تو اب آپ اسی وقار جمعۃ المبارک کا جو آج مختصر سا وقت ہے، اس میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت و رفعت و مقام کی۔ حالانکہ بات تو کرنی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی، کہ جو ہمارا موضوع گزشتہ جمعہ سے چل رہا تھا، اور حال ہی وقت میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس مبارکہ میں گستاخی کی گئی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں وہاں پر جہاں پر یہ گستاخی کی گئی۔ اور مسلمان بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی ناموس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز رکھتے ہی رہیں گے۔ اور آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اس ملعونہ نے، اس بدبخت عورت نے جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان اقدس مبارکہ میں گستاخی جو کی ہے، وہ کیا زندہ رہے یا قتل اسے ہونا چاہیے یا اسے پھانسی ہونی چاہیے؟ جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور مسلمان اس کو برداشت کرے، اور مسلمان پھر آرام کر کے خاموش ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے جو ہے وہ آرام گاہوں میں بیٹھے رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم بات کریں گے پہلے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے شان اور عظمت و مقام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نہ بڑھاؤ۔ فرمایا فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اگر زور سے ایسے تم نے میرے محبوب علیہ السلام سے بات کی جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، فرمایا کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ جو محبوب علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، سرکار علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، جواب دیتا ہے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اونچی آواز میں، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کیا، اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھ لو تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہارے اعمال ختم کر دوں گا۔ تم اس بات پر نہ کرنا، اس بات پر نہ اترانا، اس بات پر نہ رہنا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، میں خیرات بھی کرتا ہوں، میں یتیموں کا خیال رکھتا ہوں، میں بیووں کا خیال رکھتا ہوں، میں مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں پیاسوں کو پانی بھی پلاتا ہوں، میں راستے میں درخت لگاتا ہوں، چھاؤں کا بندوبست بھی کرتا ہوں، نلکے لگاتا ہوں، پانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، اور میں اللہ اللہ کرتا ہوں، راتوں کو قیام کرتا ہوں،
दिन को रोज़ा रखता हूँ, अपनी बीवी के साथ अच्छे तल्लुकात रखता हूँ, अपने वालिदैन का अदब करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, मस्जिद का खादिम हूँ, मस्जिद का मौज़िन हूँ, मस्जिद का इमाम हूँ, मस्जिद का रखवाला हूँ, अल्लाह के घर की सफाई करता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ। पर याद रख ले, ये सारे काम करता है, पर अगर तूने आवाज़ को मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद कर लिया, अगर तूने मेरे महबूब की बेअदबी कर दी, अगर तूने मेरे महबूब की गुस्ताखी कर दी, अगर तूने मेरे महबूब की शान अक़दस मुबारका पर वो जुमले कहे जो नहीं कहने चाहिए थे, तो याद रख ले, ये रोज़े तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे, ये ज़कातें तेरे मुंह पर मार दी जाएंगी, ये नमाजें तेरे ऊपर उल्टा दी जाएंगी, और तुझे जो है वो जन्नत का वारिस नहीं, जन्नत का वारिस नहीं, बल्कि जहन्नम का वारिस बना दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। क्या नमाजें अपनी जगह, ज़कातें अपनी जगह, रोज़े अपनी जगह, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह वो बारगाह है जिस चीज़ को मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत हो जाए, अगर उसके बारे में भी लफ्ज़ पूरा कह दिया तो दारे इस्लाम से भी खारिज हो जाओगे। आइए पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, लोगों मेरे महबूब की शान में बेअदबी करने वालों, गुस्ताखी करने वालों, अपने जैसा कहने वालों, और लोगों सुन लो, अगर जिसने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालान मुबारक को, यानी कि जूते मुबारक को, अगर किसी ने जूती कह दिया या जुतड़ी कह दिया, तो हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो सुन लो, वो बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो गया, वो बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो गया जिसने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालान मुबारक को जूती कहा, जुतड़ी कहा। फरमाया वो बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो गया, आमाल खत्म हो गए, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। अगर उसी हालत में मर जाता है तो फरमाया फिर वो अपनी जिंदगी जहन्नम में गुजारेगा, जन्नत में नहीं। तमाम वज़ीफ़गार, पता क्या चला कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, अज़मत, मकाम वो मकाम है जहाँ पर अपनी सांसों को भी रोकना होता है, कहीं सांसों का उखड़ना भी वहाँ बेअदबी ना हो जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़री देने जाते तो अपने आप को कहते कि ऐ जुनैद, याद रख ले, ये वो बारगाह है जहाँ तू आया खड़ा है, ये वो महबूब का रोज़ा है जहाँ पर तू आया खड़ा है। यहाँ पर तेरा सांस अगर उखड़ गया, यहाँ पर अगर तूने सांस भी ऊंचा ले लिया तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी हो जाएगी। अपने सांस को भी कवर करते थे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने आप को कहते कि बायज़ीद तू सुन ले, लोगों के सामने तेरा वकार होगा, घर वालों के सामने तेरी इज्जत होगी, अपने मुक़्तदियों के सामने तेरा इज्जत व वकार होगा, तेरी तकरीम होगी, तेरी शोहरत होगा, तेरी चर्चा होगा, तेरा जो है वो आला वकार होगा। पर याद रख ले, ये वो मकाम वो है, ये रोज़ा रसूल वो जगह है जहाँ पर तेरा सांस भी ऊंचा लेना जो है वो बेअदबी शुमार होगा। अगर सांस ऊंचा लेना तेरा बेअदब अमल हो गया तो तेरी नमाज़ें गई, तेरी ज़कातें गई, तेरे हज गए, तेरे सदकात गए, तेरे खैरात गए, तेरा जो है वो अल्लाह का घर बनाना गया, अल्लाह के घर पर खर्च करना गया, तेरियां नेकियां बर्बाद हो गई, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी कर बैठा। अल्लाहु अकबर। आज क्या वो लीडर जिस लीडर की खातिर अल्लाह ने सारी
ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ لیڈر جس لیڈر کی خاطر اللہ نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے، وہ لیڈر جس لیڈر کی خاطر اللہ نے سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، دن کو بنایا ہے، رات کو بنایا ہے، اپنا گھر کعبہ بنایا ہے، اور وہ محبوب جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تجھے پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، شیش علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کو بنایا ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ میرے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کی خاطر اللہ نے سب کو بنایا ہے، اور آج دیکھ لیں، اپنی اپنی محافلوں میں دیکھ لیں، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے اپنے چکوں میں دیکھ لیں، اپنے اپنے چوکوں دکانوں میں دیکھ لیں، اپنی جو ہے نشستوں پر دیکھ لیں، وہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے میرا لیڈر ایسا ہے، میرا لیڈر جو ہے وہ بڑا متقی ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہے، اس کے خلاف وہ بات نہیں سنے گا۔ اگر بات کی کہے گا کہ نہیں یہ غلط کی ہے، اگر اس کا گناہ بیان کیا جائے کہ بھائی یہ تمہارا لیڈر جو ہے، یہ دنیا کا لیڈر جو تمہارا لیڈر ہے، چاہے کوئی ہو، وہ جو ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے سرکار کے بارے میں یہ کہا ہے، اس نے جو ہے قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے، اس نے جو ہے وہ نبی کے فرمان کے بارے میں یہ کہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قاری صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی اچھا ہے، وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ اور پھر انہی کے ماننے والے چینلوں پر آ کر بلا کیا کہتے ہیں، ہمارے لیڈر کا استقبال معاذ اللہ حج سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی کا ایم این اے الیکٹرانک میڈیا پر آتا ہے اور آ کر بیان دیتا ہے کہ ہمارے لیڈر کا استقبال حج سے بھی اعلیٰ ہے، اور عوام پھر بھی کہتی ہے نا نا اس نے بات کر دی تو کیا ہوا، وہ بندہ بڑا اچھا ہے، غریبوں کا بڑا خیر خواہ ہے۔ بھائی یہاں پر کیا غریبوں کی ہم نے خیر خواہی لینی ہے، جب سرکار علیہ السلام نے اس نے گستاخی کر دی، بیت اللہ شریف کا اس نے ادب کو پامال کر کے رکھ دیا، تو اس پارٹی کے ساتھ تعلق ہمارا کس نام کا؟ جو ختم نبوت پر پارٹی ڈاکہ ڈالے، جو ختم نبوت میں رد و بدل کرے، اور ہم کہیں نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، تو یاد رکھ لیں یہ جو ہمارا پرچی دینا ہے، یہ گویا ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے کالے سفید کام میں ساتھ ہیں۔ اگر یہ کرپشن کرتا ہے ہم ساتھ ہیں، زنا کرتا ہے ہم ساتھ ہیں، ڈاکہ ڈالتا ہے ہم ساتھ ہیں، ختم نبوت پر غداری کرتا ہے ہم ساتھ ہیں، حج بیت اللہ پر یہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے ہم ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ پھر ساتھ دیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے اس کا انجام؟ وہی ہوگا جو گستاخوں کا ہوتا ہے۔ ایک لیڈر کے بارے میں یہ ختم نبوت کا ڈاکہ، اور دوسرا بلا کیا کہہ رہا؟ دوسرا معاذ اللہ کہتا ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں معاذ اللہ صحابہ اکرام جو ہے وہ لوٹ مار میں شروع ہو گئے، مال غنیمت کو لوٹ مار کی شکل دے رہا ہے، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ ساتھ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس وقت جو ہے آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا، چھٹکار دیا معاذ اللہ۔ اس طرح کے الفاظ سرکار کے بارے میں، اس طرح کے الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ سرکار کے صحابہ کے بارے میں، لیکن اس کے ماننے والے بلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نانا ہمارا لیڈر جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہنا اس جیسا اس دنیا
نہیں ہے، اور 21ویں صدی میں سارے جو ہے وہ عالم دین جہنمی ہے، اور ہمارا لیڈر جو ہے وہ جنتی ہے۔ استغفراللہ استغفراللہ۔ ہم اس دنیا کے لیڈروں کی خاطر کس قدر اپنے دین کا سودا کر بیٹھے ہیں، کس قدر ہم گر چکے ہیں کہ جو ہمیں جانتا نہیں ہے، ہمیں پہچانتا نہیں ہے، ہم اس کی عزت و تکریم کی خاطر دار اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ کیجئے، کسی پارٹی کی خاطر اپنے آپ کا ایمان جو ہے وہ ختم نہ کر لیجئے۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیے، سرکار علیہ السلام کو اپنی عظیم ہستی پر جو ہے وہ انہیں مانیے، سرکار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، اور سرکار علیہ السلام کی بات جب آ جائے، چاہے وہ آگے باپ ہو، چاہے آگے بیٹا ہو، چاہے آگے کوئی ہو، اسے چھوڑ دے، کہے میرے محبوب کی بات آ گئی ہے، تیری عزت تیری تکریم میں اپنے پاؤں کی نوک پر رکھتا ہوں۔ جب سرکار کی عزت کی بات آئے، جب سرکار کے فرمان کی بات آئے، اور ایسا ہوتا نہیں نظر آتا۔ اب یہ دیکھ لیں، اس انڈیا کی ملعونہ نے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس ملعونہ نے محبوب علیہ السلام کی پیاری ازواج حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر کی انہوں نے جو ہے وہ گستاخی کی، اور مسلمان جو ہے وہ اس کے لیے یکجا نہیں ہو رہے۔ جو استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا، ان کے اوپر بھی ان کی پوسٹ جو ہے وہ کوئی اللہ ماشاء اللہ ہوں گے جو چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، باقی سارے جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈروں کو لے کے پھر رہے ہیں۔ آج فلاں کا جلسہ فلاں پہ ہو رہا ہے، آج فلاں نے فلاں پہ بات کر دی، آج فلاں نے فلاں پہ بات کر دی۔ بھائی جو وقت ہے اس پر بات کرو نا، کہ محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اور تم گھر میں بیٹھے چپ چاپ ہو، اور جو ہے وہ اپنے لیڈروں کی بات کو لے کے پھر رہے ہو، اپنی ڈی پی لگاؤ، اپنی جو ہے پہچان بتاؤ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، پر محبوب علیہ السلام کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ امام پاک آپ بتائیے، اگر محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جائے، بے ادبی ہو جائے، محبوب علیہ السلام کی عزت و تکریم پر اگر کوئی بندہ جو ہے پاگل بندہ، بیہودہ شخص، بیہودہ عورت جس کی اپنی پہچان نہ ہو، جو زانیہ ہو، اور وہ محبوب علیہ السلام کے خلاف بات کر دے، تو کیا اس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں اسے قتل کر دینا چاہیے، اس گستاخ کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے، امام پاک اگر اس عورت ملعونہ کو، اس مرد کو جس نے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر نہ قتل کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں پھر اس امت مسلمہ پر یہ ضروری ہے کہ وہ مر جائے۔ اگر محبوب علیہ السلام کے گستاخ کو نہیں مار سکتی، نہیں ختم کر سکتی، تو اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں بات کرتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا امتی ہے، مجذوب ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، بیٹا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا باری تعالیٰ اگر تو میرے سامنے ہوتا، تیرے بالوں کا تیل لگاتا، تجھے جو ہے وہ تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تجھے کھانا کھلاتا، تجھے پانی پلاتا، تیری عزت و تکریم کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے گستاخا، تو نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، بالوں سے پاک ہے، تو کس قدر اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے ڈر سے وہ بندہ آگے آگے بھاگتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جلدی جا میرے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے فرما دے یہ بندہ میرا ہے، یہ میرا پیارا ہے، میرے سے محبت کرتا ہے، میرے سے پیار کرتا ہے، مجھے یہ کہہ رہا تھا میں اس سے پیار کرتا ہوں، لہذا کوئی بات نہیں، تجھے یہ بات بتا دے یہ میری بارگاہ ہے، میری بارگاہ میں یہ جملے میں برداشت کرتا ہوں کیونکہ یہ میری محبت میں کر رہا ہے، پر یاد رکھ لے ایک بارگاہ وہ ہے یہ عرش بری کی بارگاہ ہے، وہ فرش زمین کی بارگاہ ہے، اگر وہ زمین پر اس فرش پر اگر میرے محبوب کی کسی نے بے ادبی کر دی تو وہ بندہ محبت میں نہیں رہے گا بلکہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ پر سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اب دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کوئی آ جائے اور وہ آ کر دروازے کو نہ کھٹکھٹائے، وہ آ کر بیٹھ جائے، ذکر کرے، محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود سلام پڑھے، جب تک میرے محبوب نہ آ جائے اس وقت تک دروازے کو بھی نہ کھٹکایا جائے، جتنا ضروری کام ہے بیٹھ جائے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا طریقہ یہ ہے۔ اب آپ سے بکار جہاں بات رہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و تکریم کو بچانا بھی جانتا ہے۔ وہ مالک جب جو ہے ابرا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس وقت آگے کوئی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ابابیلوں کو بھیج کر اپنے گھر کی حفاظت کرواتا ہے، اور وہی خدا اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و تکریم کو بھی بچانا جانتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، وہ پتھر لے کر آئے تھے، اس وقت بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے مومنین نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، اللہ والے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ابابیلوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ جب وہ وقت آیا جب یزید نے اپنی فوج کو بیت اللہ شریف پر حملے کے لیے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی فوج کو نہ بھیجا، بلکہ اللہ نے فرمایا اب یہ قوم جو موجود ہے، یہ اب محافظ جو موجود ہیں، میرے ماننے والے جو موجود ہیں، اپنی یہ جانوں کا نذرانہ آپ پیش کریں، بیت اللہ شریف کی عزت و تکریم کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا آپ نذرانہ یہ پیش کریں۔ تو آج بھی یاد رکھ لیں کہ محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر ہمیں جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ہمیں آگے آنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیب والی مخلوق کو بھیجے، نہیں، اب ہم موجود ہیں، ہم نے آگے جانا ہے۔ اب آپ اسی بکار جب سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار نے فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لوگوں آ جاؤ، وہ واحد لا شریک ہے، اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس وقت جو ہے وہ دیکھنے والا سرکار علیہ السلام کا چچا ابو لہب سامنے کھڑا تھا، اس نے جب سرکار علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھا تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کی بے ادبی کی، گستاخی کی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے تو اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی اس نے جملہ ادا کیا ہے اپنی زبان سے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا میرے محبوب تیری
میری رائے کیا ہے؟ محبوب نے یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں تیرا پیغام دے رہا ہوں، میں ان سے اجرت نہیں مانگ رہا، میں ان سے کوئی مال نہیں مانگ رہا، دولت نہیں مانگ رہا، کوئی دولت کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا، پر انہوں نے میری بے ادبی کی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل فرما۔ بلکہ نہیں، ابھی محبوب نے بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، محبوب علیہ السلام ابھی وہیں پر موجود ہے۔ اللہ نے خود فرمایا اے جبریل جلدی جا اور میرے محبوب کو جا کر بتا دے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے میرے محبوب کے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے، تو نے میرے محبوب کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہے ہیں۔ اسی وقت اس کے ہاتھ دونوں جو ہے وہ شد ہو جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بیماری لاحق ہوتی ہے، حادثہ کی بیماری، اسی بیماری میں 7 دن تک مبتلا رہتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ 3 دن تک اپنے گھر میں اس کی لاش جو ہے وہ سڑتی رہتی ہے، بدبودار ہوتی رہتی ہے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں اسے دفناؤ، گھسیٹ کر باہر لایا جاتا ہے، پتھر مار مار کر اس کو پتھروں کو نیچے دبایا جاتا ہے، کوئی نزدیک نہیں جاتا۔ فرمایا کہ پتہ چل جائے تمہیں جو گستاخی کرتا ہے میرے محبوب کی، اس کا انجام یہ ہوتا ہے، وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرتا ہے۔ جو محبوب علیہ السلام کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے نا، پھر وہ جگہ جگہ پہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ چاہے ہم کہیں یہ ہمارا لیڈر ہے، اور تمہیں نظر آئے گا وہ کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ آپ جتنا کہیں میرا لیڈر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، پر ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آخری بات ساتھ کرتا چلوں، جب منگولوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، ان منگولوں نے میں سے ایک بڑا منگول جو ہے وہ عیسائی ہو گیا۔ اب اس نے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی۔ 40,000 کا مجمع ہے، وہ کھڑا ہو کر محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ اس 40,000 مجمع میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے۔ یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، پر وہ گستاخی کر رہا ہے، 40,000 کا مجمع ہے۔ سامنے ایک کتا کھڑا ہے۔ کیا کھڑا ہے؟ ایک کتا۔ اب وہ کتا سن رہا ہے اور کتا بھونک رہا ہے اور وہ بے ادبی کر رہا ہے۔ وہ کتا جو باندھا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ یا رسیوں کے ساتھ، وہ اپنے رسا یا اپنا زنجیر وہ توڑاتا ہے۔ توڑانے کے بعد وہ 40,000 کا مجمع عبور کرتے ہوئے اسٹیج پر آتا ہے، اور جو لیڈر وہاں پر کھڑا ہو کر محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو جو ہے وہ آ کر دبوچ لیتا ہے۔ فرمایا جب آپ سے آ کے دبوچتا ہے نا، لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کتے کو پکڑتے ہیں، پھر جا کے باندھ دیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ تو نے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، اس لیے کتا جو ہے وہ تجھے مار رہا تھا۔ کہتا ہے نہیں یہ ایسے کتا جو ہے وہ میرے اشاروں کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ شاید میں اسے مارنا چاہتا ہوں اس لیے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ پھر اپنے معمول کے مطابق جب سرکار کی گستاخی کرتا ہے نا، وہ کتا دوبارہ زنجیر اڑا کے وہ بھونکتا ہوا دوڑتا ہوا، وہ اتنی عوام 40,000 مجمع کو جو ہے وہ چیرتا ہوا اسٹیج پر آتا ہے، اور اس کی آ کر گردن کو ایسے پکڑتا ہے، اس وقت تک چھوڑتا نہیں ہے جس وقت تک وہ اسے واسطے جہنم نکال لیتا۔ وہ واسطے جہنم ہوتا ہے تو پھر وہ کتا جو ہے وہ اپنا منہ پیچھے ہٹاتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں سن لو، جو گستاخ رسول ہو اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 600 سے 700 سال پہلے کے امام ہیں۔ انہوں نے کہا پھر وہ 40,000 کا مجمع جنہوں نے دیکھا کہ ایک کتا اپنے محبوب کی ناموس پر اس طرح پہرا دیتا ہے، تو وہ نبی جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا دلارا ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے۔ آداب ذی وقار وہ 40,000 کا مجمع پھر سرکار علیہ السلام کا
امتی بن جاتا ہے۔ اور یہ 1400 سال کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی اپنے غصان کو واسطے جہنم فرمایا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ ابی بن خلف تھا۔ اور بشر منافق کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واسطے جہنم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک لم یزل ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر مر مٹنے والا بنائے۔ ایک مرتبہ تمام احباب جو ہے سرکار علیہ السلام کی محبت میں نعرہ لگا دیجئے، تاکہ جو ہے وہ محبت ہماری جو ہے پتہ چلے کہ وہ کس قدر ہے کہ تاجدار ختم نبوت کہہ دیں زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علیہ